بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام سید اعجاز بخاری ہے، میں لائف کوچ اور ریلیشن شپ کوچ ہوں۔ مجھے یاد ہے چھٹی ساتویں آٹھویں میں ہم لوگ پڑھتے تھے تو ایک شعر پڑھنے کو ملا کہ لفظ تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں۔ اس وقت تو ظاہر ہے نارملی تفہیم کے ساتھ کوئی اتنا زیادہ لینا دینا نہیں تھا، کچھ سمجھ اتنی طرح سے ظاہر ہے آتی ہی نہیں تھی۔ سمجھانے والوں نے تو اس وقت بھی سمجھایا ہوگا، شاید وہ سمجھ ایک وقت کے مطابق مجھے آ گئی۔ تو مجھے اس سے اندازہ ہوا، چونکہ میں نے اس کے اوپر ایک آرٹیکل لکھا تھا آج سے 10-15 برس پہلے، اور بہت سے لوگ اس آرٹیکل کا ٹائٹل جانتے ہیں، میں پھر سے دہرانے لگا ہوں کہ لفظوں سے زیادہ لہجے لہو لہان کرتے ہیں۔ جس گھڑی ہم کہتے ہیں کہ لفظوں سے زیادہ لہجے لہو لہان کرتے ہیں، تو مجھے وہ بات سمجھ آتی ہے کہ لفظ تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں۔ یعنی ہوتا کیا ہے کہ بات کوئی نہیں ہوتی ہے لیکن اثر بڑا خوفناک پڑا ہوتا ہے۔ بات کوئی نہیں ہوتی ہے لیکن اثر بڑا شاندار پڑا ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہنے والے نے کہی اس ادا سے ہوتی ہے کہ اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جتنے بھی اداکار ہیں، جملہ وہ بھی وہی کہہ رہے ہوتے ہیں جو استاد صاحب کمرہ جماعت میں کہہ رہے تھے کہ یار یہ تم جو آپ مجھے کسی ہیرو کا جملہ سنا رہے ہو، یہ پچھلے 10 سال سے میں تمہیں کہہ نہیں رہا، میں تمہیں نہیں سمجھا رہا یہ ساری باتیں۔ لیکن استاد جس کی اداکاری ہونی چاہیے، اداکاری ہونی چاہیے، وہ کسی اداکار سے آ جاتی ہے، اس کے یہاں سے نہیں آتی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر اداکار تو کاری ضرب لگا جاتا ہے، استاد کی ادا میں وہ بات نہیں آتی۔ حالانکہ استاد کو سب سے بہتر کاری اداؤں والا ہونا چاہیے، یہ استاد کا کام ہے۔ اور میں نے اس کے اوپر بھی میرا ایک آرٹیکل تھا کہ لفظ جو حرف جو ہے، استاد حرف کی حرمت کا امین ہوتا ہے۔ استاد تو لفظ کو اس کی حیثیت عطا کرتا ہے اپنے لہجے کے ذریعے۔ استاد تو وہ ہستی ہوتا ہے کہ لفظ تصویر بن کے لوگوں تک پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں جس طرز پر وہ ادا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تو استاد کا کام ہے۔ تو اگر آج آپ کے لب و لہجے کی اس طرح سے ٹھیک نہیں کیا جا سکا، تو اس کا کہیں نہ کہیں ذمہ دار میں بحیثیت استاد کے بھی، میرے قبیلے کے لوگ زیادہ سے زیادہ ہیں۔ اور مجھے جب بھی ان کو جا کر ان سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے، میں ان سے کہتا ہوں کہ صاحب ہمیں تو طلعت حسین سننے کو ملے۔ طلعت حسین بڑے شاندار، وہ ہمدرد کی ایک صدوری ان کا ایک اشتہار میں آواز آئی کرتی تھی، سبحان اللہ۔ اسی طرح سے ضیاء محی الدین صاحب ہیں، اس طرح طارق عزیز صاحب ہیں، عظمیٰ گیلانی صاحبہ ہیں، خالدہ ریاست صاحبہ ہوتی تھیں۔ یہ جو میں نام لے رہا ہوں، میرے ایج گروپ کے لوگ سب ان کو جانتے ہیں۔ تو میں انہی سے بات کر رہا ہوں کہ صاحب ہمیں تو وہ سننے کو ملے، ان کی ادائیں بھی دیکھنے کو ملی، ان کی صدائیں بھی دیکھنے کو ملی، تو کیا ہم ویسے بن سکے؟ ہم نے بننا تھا۔ آج اگر آپ اپنی زبان کو اس طرز پر پیش نہیں کر پا رہے ہیں، آپ کے ساتھ تو ماڈلز تھے، آپ کو تو ماڈلز ملے، آپ اور ہم ماڈل بن سکے کہ نہیں بن سکے؟ وہ تو آپ کا ہمارا کام تھا۔ آج بھی میں آپ سے عرض کروں، آپ چاہے کوئی مضمون پڑھا رہے ہیں، آپ فزکس پڑھا رہے ہیں، کیمسٹری پڑھا رہے ہیں، میتھ پڑھا رہے ہیں، معاشرتی علوم پڑھا رہے ہیں، آپ کوئی بھی، آپ انگریزی پڑھا رہے ہیں، آپ اردو پڑھا رہے ہیں، کوئی بھی مضمون پڑھا رہے ہیں، آپ یہ کہہ نہیں سکتے چونکہ میرا مضمون اردو نہیں ہے اس لیے میرا لب و لہجہ ٹھیک نہیں۔ کیوں بھائی؟ پاکستان کے آپ شہری ہیں، آپ کو پاکستان کی قومی زبان بہتر انداز میں کیوں نہیں بولنی آنی چاہیے؟ اور اگر آپ کے سمجھ آ گئی ہے نا، وہ بھائی سمجھ تو آ گئی ہے، اثر بھی تو ہو، اور اثر تو لب و لہجے سے ہوتا ہے۔ اور وہ ہے نا کہ سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، جس طرز پر آپ اسے کہہ رہے ہوتے ہیں، اور آپ اگر اس بات کو سمجھ لیں گے تو اسی سے فرق پڑے گا۔ ہم سنتے ماضی میں ایسے غضب کے مقرر رہے کہ وہ کہتے کہ جب وہ بات کرتے تھے تو کوئی اپنی توجہ ہٹا نہیں پاتا تھا۔ وہ چندے کیوں تھے؟ اب زیادہ کیوں نہیں ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ کہ وہ تربیت نہیں کی جا سکے، وہ آپ نے ہم نے کرنی تھی صاحب۔ چونکہ میں خاص طور پر اپنے اساتذہ کی خدمت میں یہ گزارش کر رہا ہوں، آپ نے اور ہم نے کرنی ہے۔ آج بھی اگر ہم آئیڈیلائز کر لیں ان آوازوں کو جن آوازوں سے اثر آتا ہے، تو ہم ان کی نقل کر سکتے ہیں، اور اس طرح تو ہم اصل کی نقل کر رہے ہوں گے۔ ویسے تو ہم کاپی پیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہم کیوں نہیں کرتے؟ اور آپ یہ کر کے دیکھیں، بہت فرق پڑے گا۔ اگر آپ کا لفظ آپ کے لہجے کے ذریعے زخم لگا سکتا ہے تو صاحب مرہم بھی وہی لگا سکتا ہے۔ آپ جس گھڑی اس بات کو سمجھ لیں گے، اس کا فرق پڑے گا۔ خدا آپ کو اور ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں، آپ ہی سے تو یہ توقع ہے کہ اب طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیں گے۔